تمام تعریفیں ذات حق کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا الہی تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہر دم ہر ساتھ ہزاراں ہزار از حد بے شمار درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اصحاب محمد پر۔ اے انسان جان لے کہ تمام مخلوق اور توحید کی کوئی چیز بھی آیات قرآن سے باہر نہیں، نہ بحر و بر کی کوئی چیز اور نہ خشکی و تر کی کوئی چیز۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں اور ہر چیز کتاب مبین میں درج ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن مجید کے ہر حرف اور ہر آیت میں کامل حکمت و راز و معرفت و جمیعت و عنایت اور ولایت پائی جاتی ہے، لیکن اس تک رسائی کسی کامل عارف باللہ ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی آیات مبارکہ 3 اقسام پر مشتمل ہیں: محکمات، متشابہات اور مقطعات۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں حروف مقطعات کے ابتدائی 3 حروف الف لام میم کو زیر بحث لا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ حروف ہیں جو ایک زمانے سے لے کر اب تک جن و انس کے درمیان توجہ کے مرکز رہے ہیں۔ اس کی وجہ کہ یہ اپنے اندر راز و رموز سمیٹے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایسے زبردست راز کہ اگر ایک انسان جان لے تو وہ تجسس و حیرانگی میں پڑ جائے اور بالآخر وہ حقیقت کو سمجھ لے۔ سامعین کرام، الف لام میم یہ قرآن کا آغاز ہی نہیں بلکہ ازل سے لے کر ابد تک کا ایک عظیم راز ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کائنات کی حقیقت اور جس پر کائنات کھڑی ہے اسے واحد لا الہ الا یعنی نفی اسبات کہتے ہیں، اور اسبات یعنی الہ اور اللہ دونوں کا حرف آغاز الف ہے، جبکہ نفی یعنی لا اور الہ پر غور کریں تو لام کے ساتھ بھی الف ہی ملا ہوا ہے۔ گویا کائنات میں لا الہ سے اللہ تک فقط الف ہی الف جلوہ نما ہے۔ پھر الف نے تخلیق کی صورت جب اپنا اظہار چاہا تو نفی اسبات یعنی الف لام کے ساتھ میم کو متعین کر دیا۔ یوں لا الہ الا اللہ کی حقیقت میں محمد رسول اللہ کے ظہور کی صورت مکمل ہوئی۔ سامعین کرام، جب یہ صورت مکمل ہوئی تو بن گیا الف لام میم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الف کی تجلی سے انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ کو اپنی ذات اقدس کے راز سے نوازا، اور اسی الف سے ان کی بشریت کی جو تمام صفات تھی ان کا خاتمہ فرما دیا، انہیں اپنے ذاتی انوار کی چادر پہنائی۔ جب انبیاء کرام نے انوار کی چادر پہن لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے معجزات کے ظہور کے ساتھ خاص فرما لیا، یعنی ان کے ہاتھوں پر معجزات کے ظہور کو مقرر فرما دیا گیا، جبکہ اس ذات نے لام کی تجلی سے قلوب عارفین کو یعنی اولیاء کو اپنی صفات عالیہ کے راز سے نوازا ہے، جس کے نتیجے میں ان سے قدورات فراہ کر دی گئی اور انہیں اپنی صفات جمیلہ کا لباس پہنایا، یعنی وہ تخلقوا بخلاق اللہ کے مظہر بن گئے۔ چنانچہ پھر قلوب پر ارواحی صفات کے جلووں کے غلبہ کے باعث ان سے شت حیات کا صدور ہوتا ہے جن کو غیر عارفین نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح میم کی تجلی سے اولیاء اللہ کے عقول پر اپنے ازلی رازوں سے پردہ اٹھا دیا گیا، جس کے نتیجے میں ان سے شہوات کو فنا کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے غلبہ کے باعث ان سے کرامات کا صدور ہوا۔ اور اگر آپ مزید غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں سے پہلا حرف منتخب فرمایا ہے۔ الف سے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میم اور جبرائیل سے لام، مگر جبرائیل کے نام سے آخری حرف لام منتخب کیا گیا ہے۔ اس میں بھی راز ہے۔ دراصل جبرائیل امین ہی چونکہ وہ برگزیدہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر انبیاء اور رسل پر اترتا تھا، اب وہی قرآن کے ذکر میں ان کے نام کا آخری حرف لام یعنی اس امر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری وحی ربانی ہے جو جبرائیل لے کر اترے ہیں۔ اس کے بعد یہ وحی لے کر کسی اور پر کبھی نہیں اتریں گے۔ الغرض وہ سلسلہ نزول وحی جو اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبرائیل انبیاء کرام اور رسل اعظام پر شروع فرمایا تھا اب بحث محمدی پر ختم کیا جا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول آئے گا اور نہ کوئی وحی اترے گی، سو اس کتاب کو من و ان بغیر کسی شک و شبہ کے قبول کر لو اور قیامت تک اس سے ہدایت حاصل کرو۔ سو مراد یہ ہوا کہ یہی وہ آخری وحی اور کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی اور جبرائیل لے کر اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصول کی۔ سو اس لحاظ میں الف لام میم ختم نبوت کا منہ بولتا ثبوت اور راز بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔